سیرت النبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آج ہم ایک ایسے معاہدے کے بارے میں ذکر کریں گے جس کے متعلق پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، میں اس عہد نامے میں شریک تھا۔ یہ عہد نامہ بنو جدان کے مکان میں ہوا تھا۔ اگر کوئی مجھ سے کہے کہ میں اس عہد نامے سے دستبردار ہو جاؤں اور اس کے بدلے 100 اونٹ لے لوں تو میں نہیں لوں گا۔ اس عہد نامے پر اگر کوئی آج بھی مجھے آواز دے تو میں کہوں گا کہ میں حاضر ہوں۔ یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد کا مطلب تھا کہ اگر آج بھی کوئی مظلوم یہ کہہ کر آواز دے، اے حلف الفضول والو، تو میں اس کی فریاد کو ضرور پہنچوں گا، کیونکہ اسلام تو آیا ہی اس کے لیے ہے کہ سچائی کا نام بلند ہو اور مظلوم کی مدد اور حمایت کی جائے۔ آئیے آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ معاہدہ کن حالات میں ہوا اور کن کے درمیان ہوا، اور اس معاہدے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کردار ادا کیا۔ اس سے پہلے پلیز چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ قبیلہ زبید کا ایک شخص اپنا کچھ مال لے کر مکہ آیا تو اس سے یہ مال عاص بن وائل نے خرید لیا۔ عاص بن وائل مکہ کے بڑے لوگوں میں شمار ہوتا تھا، اس کی بہت عزت تھی، مگر اس نے یہ ایک بہت چھوٹی حرکت کی کہ اس نے مال تو لے لیا مگر قیمت ادا نہ کی۔ زبیدی اس سے اپنی رقم کا مطالبہ کرتا رہا لیکن عاص بن وائل نے رقم ادا نہ کی۔ اب یہ زبیدی شخص اپنی فریاد لے کر مختلف قبیلوں کے پاس جانا شروع ہوا اور ان سب کو بتایا کہ عاص بن وائل نے اس پر ظلم کیا ہے، لہٰذا اس کی رقم دلوائی جائے یا اس کا مال واپس کروایا جائے۔ اب چونکہ عاص بن وائل مکہ کے بڑے لوگوں میں شمار ہوتا تھا، اس لیے مکہ کے دوسرے سرداروں نے عاص کے خلاف اس کی مدد کرنے سے صاف انکار کر دیا، الٹا زبیدی کو ڈانٹ ڈپٹ کر واپس بھیج دیا۔ جب زبیدی نے مکہ کے سرداروں کی یہ حالت دیکھی تو دوسرے دن صبح سویرے وہ ابو قیس نامی پہاڑی پر چڑھ گیا۔ قریش کے لوگ ابھی اپنی گھروں میں ہی مقیم تھے۔ اوپر چڑھ کر اس نے چند اشعار پڑھنے شروع کر دیے جس کا خلاصہ یہ تھا: اے فہر کی اولاد، ایک مظلوم کی مدد کرو جو اپنے وطن سے دور ہے اور جس کی تمام جمع پونجی اس وقت مکہ کے اندر ہے۔ اس زبیدی شخص کی یہ فریاد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زبیر بن عبد المطلب نے سن لی۔ ان پر بہت اثر ہوا، انہوں نے عبداللہ بن جدان کو ساتھ لیا اور اس آدمی کی مدد کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ پھر ان کے ساتھ بنو ہاشم، بنو زہرہ اور بنو اسد کے لوگ بھی شامل ہو گئے۔ یہ سب عبداللہ بن جدان کے گھر جمع ہوئے، یہاں ان سب کو کھانا کھلایا گیا اور اس کے بعد ان سب نے خدا کے نام پر حلف لیا۔ حلف کے الفاظ یہ تھے: ہم ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دیتے رہیں گے، اس کا حق اسے دلاتے رہیں گے۔ اس حلف کا نام حلف الفضول رکھا گیا۔ اس عہد اور حلف کے موقع پر اللہ کے رسول بھی قریش کے ساتھ موجود تھے۔ اس حلف کے بعد میں عاص بن وائل مجبور ہو گیا اور اس نے زبیدی کو اس کی تمام رقم واپس ادا کر دی، اور اس حلف نامے کی وجہ سے قریش کی ارد گرد کے علاقوں اور شہروں میں بڑی عزت بھی ہوئی اور لوگ بے خوف و خطر مکہ مکرمہ میں آ کر اپنا تجارتی مال فروخت کرنے لگ پڑے، کیونکہ اب انہیں یقین ہو گیا تھا کہ ان کے ساتھ مکہ مکرمہ میں کوئی بھی ناانصافی نہیں کر سکتا۔ اسی معاہدے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے حد خوشی تھی اور آپ نے اسے بے حد پسند فرمایا تھا، کیونکہ اسلام تو صرف مظلوم کا ساتھ دینے کے لیے اور غریب کی مدد کرنے اور اس کا سہارا بننے کے لیے ہی دنیا میں آیا تھا۔ تو آئیے ہم بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دینے والوں میں شامل ہوں، نہ کہ ظلم کرنے اور حق کھانے والے لوگوں کا ہم ساتھ دیں۔ پلیز چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔